جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں اور ریاست پہ اعتماد کریں۔ آپ کا آئین جو کہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ یہاں پہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، وہ بھی آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ سے اگر ایسی صورت میں ریاست اگر قانون کو حرکت میں لائے گی تو وہ بھی غیر ضروری سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ اب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے اور ہر پروفیشن کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ پاکستان اس سارے تنازع میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے جس تک حد تک ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسی دن سے تمام جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ریجن میں، ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، وہ ٹیلی فونک کنورسیشن کر رہے ہیں، فلائنگ کیونکہ آج کل پاسبل نہیں ہے۔ اسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان نہ چھوڑیں اور یہاں رہ کے کام کریں۔ انہوں نے جو روس کا دورہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ ہماری بڑی باریک نظر رہے اور ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ، جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، کہ وہ کم از کم آپس میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ہماری آپ سے یہ استدعا ہوگی، آپ دوستوں کے ذریعے سے پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی احباب ہیں ان سے، کہ ہم سب پابند ہیں آئین پاکستان کے، ہمیں قانون کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کرتے ہوئے، پاکستان کے موجودہ جو کشیدگی کے حالات میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اور پاکستان جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کا آئین اور قانون کس حد تک بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم گروہوں کی شکل میں یا چھوٹے جتھوں کی شکل میں اس طرح کا کوئی بیانیہ بناتے ہیں یا کسی انڈیویجول حیثیت سے اور پھر اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیلی وائز ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے باقی ممالک کے دوستوں کے تک پہنچتا ہے، تو نیچرلی ان کا دل دکھتا ہے کہ ہمارا پاکستان سے اس طرح کا تعلق ہے، یہ ہمیں کس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اگر ادھر ہیں تو پھر ادھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ دست بدستہ آپ سے التماس ہے کہ خطہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہمیں اس میں مثبت کنٹریبیوشنز کرنی چاہیے اور اس کو مثبت لینس کے ساتھ دیکھنا چاہیے، مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس جو حالیہ کشیدگی ہے اس میں کمی آئے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیسفلی ہو جائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں ٹھیک رہیں اور ان کا جو اتحاد اور یگانگت ہے اور ان کے جو فورن ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، خارجی جو تعلقات ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور پاکستان کا محکمہ خارجہ اس حوالے سے اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ جس طرح آپ کا ملک لیڈ کر رہا ہے، آپ بھی اسی سمت میں لیڈ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ سر ایک تو بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا آپ نے، آرٹیکل 19 کی بھی بات کی، میتھس کا ہم پڑھتے ہیں، ہمارا تو بنیادی چیپٹر ہی اس کا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ 10 ماہ پہلے آپ نے جب ملک کے اوپر ایک مئی کی صورتحال ہوئی تو آپ لوگوں نے تعریف کی میڈیا کی کہ اچھے ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوئی ہے۔ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ تھا جس کی وجہ سے آپ آج یہ جو بات کر رہے ہیں، تو اس کمیونیکیشن گیپ کو جب ہم ختم کریں گے، جب اطلاعات کی رسائی بہتر طریقے سے ہوگی تو پھر خبر چھپتی اور چلتی بھی اسی طریقے سے۔ جی، خبر کے ڈسیمینیٹ ہونے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ہم اس پہ تبصرے کرتے ہیں اور بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی
خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اس طرح ٹلٹ کر کے اس ملک کے خلاف ہونا چاہیے اور اس ملک کے حق میں ہونا چاہیے، تو یہ خطے میں جو دیگر ممالک موجود ہیں خطے میں، جن کے ساتھ ہمارے دہائیوں سے تعلقات ہیں اور بڑے درینہ تعلقات ہیں اور دوستانہ مراسم ہیں، ان پہ اگر کوئی زد آتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ میرا آئین اجازت دیتا ہے، وہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس پہ دیکھیے، ایک تو دفتر خارجہ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، نہ صرف نائب وزیر اعظم کے دفتر سے بلکہ اسپوکس پرسن کے آفس سے بھی ہر دوسرے دن ایک پریس ریلیز آتی ہے، اسپوکس پرسن اویلیبل ہوتے ہیں کامنٹس کے لیے، جوابات کے لیے۔ پرائم منسٹر کے دفتر سے بڑی تفصیلی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے فارن ریلیشنز کے معاملات کے اوپر۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آج کل ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ اگر میں نے ویلاگ پہ زیادہ ویوز لینے ہیں تو میں دو ممالک کے حوالے سے ایسی بات کروں جس کو زیادہ ویوز آئیں اور میری زیادہ مونیٹائزیشن ہو اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے چلا جائے۔ دیکھیے، عرب ممالک، مسلم ممالک، ایران ہمارا ہمسایہ ملک، پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے، اور دیکھیے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے، پاکستان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے اندر توازن قائم کرتے ہوئے مسلم ممالک میں ہمارا ایک بہت اچھا تعلق ہے۔ بٹ جب ہم ان کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ویوز کو قوم تک پہنچانے کے لیے اپنی فارن پالیسی کے اندر سے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے، یہ نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا۔ ایز انفارمیشن منسٹر آئی ایم باؤنڈ، مجھے میرا حلف، میرا آئین باؤنڈ کرتا ہے کہ دفتر خارجہ نے جو بات کی ہے، وزیر اعظم کے دفتر نے جو بات کی ہے، میں اس کی باؤنڈز میں رہتے ہوئے آپ سے بات کروں۔ میرا کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے، مگر میں وہ اوپینین آپ تک نہیں لے کے آتا یا آپ پر اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا اس میں کنٹروورسی اس لیے کریٹ نہیں کرتا کہ یہ ریاست پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، اس کی ایک بڑی مربوط فارن پالیسی ہے، ایک ریلیونٹ ملک ہے، ایک سگنیفیکنٹ ملک ہے، دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی پرسنل لائکنگ، ڈس لائکنگ یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو بیچ میں ڈال کے شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اوپر بات کریں یا ولاگز کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر سنسنی تھوڑی سی کریٹ کرنے کی کوشش کریں، میری ریکویسٹ ہوگی، بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے ہمارے اینکرز ہیں جو اس حوالے سے بڑی سینسیبل، بڑی رسپانسیبل بات کر رہے ہیں، بیکاز وہ جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں۔ مگر یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی ملک کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، دیکھیں ان ممالک کے پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں، مسلم ممالک کے، برادر ممالک کے، ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، کیونکہ ان کے ہاں جب بھی فارن پالیسی پہ کوئی بات ہوتی ہے اور میڈیا میں بات آتی ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی شاید اگر کوئی صاحب شام کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری حب الوطنی، پاکستان کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے معاملات کو لوکل پالیٹکس کے معاملات کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے، سنجیدہ لیا۔ ہم دیکھیں، ہم 100 دفعہ ہم سیاستدان ہیں، ہم ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ہم جملے بھی کستے ہیں، ہم تانے بھی دیتے ہیں۔ کائنڈلی لوکل پالیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں نا وہ بڑے مختلف ہیں، اس میں آپ 100 دفعہ تنقید کریں، مجھ پر کریں، میرے کولیگز پر کریں، ہمارا کام ہے اس تنقید کو سننا، اس کو لینا، بٹ وہی فارمولا اگر آپ اٹھا کے فارن پالیسی پہ لگا دیں گے تو اس پہ نقصان آپ کا اور پاکستان کا اور کسی کا نہیں۔